نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ سارے ساتھی کوشش کرو درود پاک ایک دفعہ ضرور پڑھو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ مولا یصلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ میں کبریا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، آئی صاحب میں کبریا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، خیر الورا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، میں کبریا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، خیر الورا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، اور مشکل سے میں نے آج تک کھائی نہیں شکست، کیونکہ مشکل کشا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا۔ مشکل سے میں نے آج تک کھائی نہیں شکست، کیونکہ مشکل کشا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، اور جیں پیدا کیتی یہ خلقت کل حمدے، جیں پیدا کیتی خلقت کل اون دی اپنی جد شد کائی نہیں، حیدر صاحب جیں پیدا کیتی یہ خلقت کل اون دی اپنی جد شد کائی نہیں، کرے آپ جے کرم تے دوزخ دی ایڈی بھاری لد شد کائی نہیں، کرے آپ جے کرم تے دوزخ دی ایڈی بھاری لد شد کائی نہیں، تے میں جڑی عرض کیتی اون دے درد وچ، توجہ پوری چاہنا، میں جڑی عرض کیتی اون دے درد وچ ہوئی اج تک رد شد کائی نہیں، او میرا رب الطاف جے کرم کرے اون دے کرم دی حد شد، میرا رب الطاف جے کرم کرے، میرا رب الطاف جے کرم کرے اون دے کرم دی حد شد کائی نہیں۔ تے کملی والے یا نبیاں دی صف اندر پاکے تاج لولاک دا سج آئیوں، تے ساڑھے جے کچجے تے ایک پاسے تو تے مرسلان دی رکھن لج آئیوں، تے پوجا حق دی کس طرح کری دیئے دسن سارے زمانے نو چج آئیوں، صدیاں بھیتتے گئیاں سردار پامیں اور سانو اینج لگ دائے جی میں آج سبحان اللہ فرماؤ، کوشش کرو ایک بڑا سبحان اللہ کر دی۔ علی کو بو ترابا دن، علی کو بو ترابا دن، علی کو لا جوابا دن، نبی دنام کو چمنا علی والے ثوابا دن۔ توجہ ہے، توجہ ہے، علی کو بو ترابا دن، علی کو لا جوابا دن، نبی دنام کو چمنا علی والے ثوابا دن، علی میار جرت دا، علی شیر خداویے، علی دی ہر ادا اندر مریضہ لے شفاویے، علی وحدت تے گلشندہ حاجی صاحب کی بلا، علی وحدت تے گلشندہ، علی وحدت تے گلشندہ جملہ سن کے، علی وحدت تے گلشندہ غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چون نواب آکھاں، علی وحدت تے گلشندہ، علی وحدت تے گلشندہ غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چون نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی۔ تیرے دل پہ کیسی ہے گرا پڑی، تیرے دل پہ حاجی صاحب تیرے دل پہ کیسی ہے گرا پڑی، تیرے دل پہ کیسی ہے گرا پڑی، اور تجھے اس سے اتنا بغض ہے کیوں؟ تیرے دل پہ کیسی ہے گرا پڑی اور تجھے اس سے اتنا بغض ہے کیوں؟ میں حضرت امام حسین دی شان پڑھ دا پیا،
تو جو پوری چاہنا تیرے دل پہ کیسی ہے گرا پڑی اور تجھے اس سے اتنا بغض ہے کیوں؟ ماشاءاللہ پیر سے آتی تشریف رکھ سبحان اللہ تیرے دل پہ کیسی ہے گرا پڑی اور تجھے اس سے اتنا بغض ہے کیوں؟ کس سے؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے توجہ توجہ تیرے دل پہ کیسی ہے گرا پڑی اور تجھے اس سے اتنا بغض ہے کیوں؟ کس سے؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے وہ جو علی کی روح کا چین ہے ذرا دیکھ اپنے خمیر میں ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا اور جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا اے شعر پڑھے لکھے بندے آواز تے جنہیں توجہ کرنی ہے انہوں سمجھ آنے غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا آقا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں پھر سنو غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا آقا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا ان میں ویکھنا شعر توجہ نہ کڑا کڑا بندہ پہ سنتا ہے غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا آقا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا نبی ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں اللہ اکبر غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا نبی ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی جس مقصد کے لیے میں اور آپ تمامی حباب حاضر ہیں وہ آپ حباب کو پتہ ہے اعلانات بھی کی گئے بارہا بتایا بھی گیا بھائی افضال صاحب اور ان کے برادر اصغر بھائی عمران صاحب ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ انتقال فرما گئیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے میری اور آپ کی سب کی حاضری ہے ذوق کی باتیں آپ نے سنی میں نے بھی دو چار شعر ذوق کے لیے پڑھے اب کوئی مسئلہ دین کا بھی ہم اتنے ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں تو سیکھنا چاہیے کی خیال ہے سیکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی افضال صاحب اور بھائی عمران صاحب کی والدہ محترمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کو قبر میں سکون اور قرار عطا فرمائے ان کی قبر کو تا حد نگاہ فراغ و کشادہ فرمائے قبر کو جنت الفردوس کے باغات میں سے باغ بنائے ان کو اور ان کی بہنوں کو اور فیملی کے تمام ممبر جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے آپ احباب کا آنا قبول کرے اللہ اور ہمارے جتنے عزیز و قربہ دنیا سے گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرمائے آنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھرپور فرمائے حاضرین گرامی قدر دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد دو انسان ایسے ہیں توجہ ہے اللہ اس کے رسول کے بعد دنیا میں دو ذاتیں دو ہستیاں دو انسان ایسے ہیں کہ جو سارا کچھ قربان کر کے بھی دعائیں دیتے ہیں توجہ ہے سارا کچھ قربان کر کے اولاد پر اولاد سے کچھ طلب نہیں کرتے بلکہ اولاد کو دعائیں دیتے ہیں ان میں ایک میرا اور آپ کا باپ دوسری میری اور آپ کی ماں یہ دو ہستیاں دنیا میں رہیں تو گھر آباد نظر آتا ہے یہ دو انسان ہے نا یہ دو انسان گھر میں ہو گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو گھر آباد لگتا ہے خوش نظر آتا ہے
اگر یہ دونوں ہستیاں دنیا سے چلی جائیں تو کائنات کی ہر نعمت گھر میں ہو پھر بھی گھر اجڑا اور ویران اور ویران نظر آتا ہے۔ افضال بھائی ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں بھی، میری والدہ محترمہ بھی فوت ہو گئی، مجھے بھی پتا ہے کہ سارا کچھ گھر میں موجود ہے نا، ایک ذات ماں کی دنیا سے چلے گی عمران بھائی تو گھر ویران اور اجڑا نظر آتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اگر بندہ ایمان والا ہو، توجہ پوری چاہتا ہوں، ایمان والا ہو اور حلال و حرام کی تمیز کرنے والا، اور ان دو ہستیوں کا گستاخ نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز کر لے، ایمان والا ہو اور ان دو ہستیوں کا گستاخ نہ ہو، ماں اور باپ کا احترام کرنے والا ہو بندہ، چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے، مرنے کے بعد جنت عطا فرماتا ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جنت عطا کرتا ہے۔ حدیث شریف ایک عرض کر کے میں نے اجازت چاہنی ہے۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان طبرانی اور بہقی میں، سرکار علیہ السلام کا فرمان، ان ابی ہریرہ ان ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من مشى فی حاجت اخیہ المسلم ثم یتمها له اذل اللہ بخمسۃ آلاف وفی روایت بخمسۃ وسبعین الف ملک او کما قال علیہ السلام۔ میں استدلال کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے، توجہ پوری چاہتا ہوں۔ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں یہ بہت اونچے کلام آپ نے سنے ہیں، سلطان باہو کا کلام آپ نے سنا، میاں صاحب کا کلام آپ نے سنا، پیر وارث شاہ صاحب کا کلام آپ نے سنا، لیکن جن کا میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ سب کے سردار اور سب کے آقا مصطفیٰ کا کلام ہے۔ یہ بہت اونچی ہستی کا کلام جو میں نے پیش کیا ہے عربی میں۔ سرکار کا فرمان، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، بیٹے اپنے گھر سے نکلے کس لیے؟ کہ میں کسی اپنے دوسرے بھائی کی مشکل کو آسان کروں، اپنے کسی دوسرے بھائی کے کام آنے کے لیے گھر سے نکلا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام۔ ثم یتمها له، اور اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکلنے والے کو کامیابی دی کہ وہ اپنے بھائی کی مشکل کو آسان کر گیا۔ جس کام کے لیے نکلا تھا کہ کسی بھائی کے کام آ جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی۔ ثم یتمها له، اس نے اس کام کو مکمل کر لیا۔ بندہ بندے کے کام آیا، بندہ بولیے، سارے بولیے، بندہ بندے کے کام آیا۔ اب بندہ بندے کے کام آیا تو بندہ کل جو جس کے کام آیا کل اس کے بھی کام آ جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں ختم نہیں ہوتی۔ معراج موسیٰ اور ہے، شان تجلی اور ہے، خود کا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ بندہ جب بندے کے کام آتا ہے تو پھر بندوں کا مالک بندوں پر کرم کیسے کرتا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب بھائی بھائی کا فائدہ کرتا ہے تو وہ مالک جو اوپر بیٹھا ہے وہ پھر بندوں کا جو بندوں سے پیار ہے ان پر رحمت اور فضل کیسے کرتا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بندہ بندے کے کام آ گیا، کامیاب ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ کیا کرتا ہے جب بندے آپس میں بندوں کے کام آتے ہیں، ان پر اللہ فضل کیسے کرتا ہے؟ اذل اللہ، درود پاک پڑھے باری، اذلہ اللہ بخمسۃ آلاف، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر جو کسی دوسرے بندے کے کام آیا 5000 فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا، 5000 فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ وہ جو اپنے بھائی کا فائدہ کر کے آیا ہے
تم اس کے سر پر اپنی نور کے پروں سے سایہ کر لو. وہ بھائی جو کسی کے کام آئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کا نوکر بناتا ہے اور سایہ کرتا ہے. 5000 فرشتہ کتنا اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے جو کسی دوسرے مسلمان کے بولیو کام آتا ہے. اور دوسری روایت میں 5 نہیں وفی روایتی 75 الف ملکن 75,000 فرشتہ ہر وقت اس بندے کے سر پہ سایہ کرتا ہے جو کسی کے کام آتا ہے. اپنے پرا دے کام آنا اوکھا کام ہے. اپنا پرا جس نے بچپن چ روٹی کٹھے کھا دی انہوں پانی دا کوٹ پیانا اوکھا کام ہے. 75,000 فرشتہ میرے اور آپ کے سر پہ سایہ کرے گا اگر میں اور آپ کسی کے کام آنے کا جذبہ پیدا. کتنا فرشتہ؟ یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اب شروع ہو رہی ہے, استدلال کر رہا ہوں. 5,000 یا 75,000 دونوں روایتیں موجود ہیں. جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کے عام مسلمان کے سگا بھائی نہیں ہے, بھائی افضال خونی رشتہ داری نہیں ہے, خاندانی تعلق اور واسطہ نہیں ہے, عام بندہ دوسرے بندے کے کام آ گیا, 75,000 فرشتہ اس کے سر پہ نورانی پروں سے سایہ کر لیتا ہے. اور دوستا میرا یارا عام بندہ اگر کسی دے کام آئے تو 75,000 فرشتہ نوکر بن جاندہ ہے. کہ اگر بندہ سکا پتر ہوئے تو ماں دے کام آئے تو پھر کنے فرشتہ تو جو کیتی ہے تسی. اگر سکا پتر ہوئے سگا بیٹا ہو سائیڈ پہ اگر عام بندہ بندے کے کام آئے 75,000 فرشتہ نورانی پروں سے سایہ کر لیتا ہے. بیٹا با ادب ہو احترام کے ساتھ ماں پانی مانگے پیار کے ساتھ اگر ماں کو پانی پیش کرے تو 75,000 فرشتہ نہیں لا تعداد فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. اور بیٹے کی عام بندہ بندے کسی کے کام آئے 75,000 فرشتہ سگا بیٹا یا سگی بیٹی ماں یا باپ کی خدمت کرے تو اس کے سروں پر کتنے فرشتے سایہ کریں گے. میں ایک دردنہ جملہ آکھا اگر توجہ کرو دے, اپنی ماں دا ادب کرنا اوکھا کام ہے, بولو صحیح نا, لیکن ایس دور جو رواج کوئی نہیں جریا. اپنے پیو دا ادب کرنا اوکھا کام ہے, انہیں جمعیاں پاڑیا او دیاں قربانیاں میں کے احترام کر لیا. او تیرے واسطے تُپے سڑدا رہا, ماں تیرے واسطے گلی جگہ تے سوندی رہی, قربانیاں میں کے احترام کر لے. بندے دا پتر ہو ہوندا ہے جڑا احسان دا بدلہ احسان چ دے. اگر ماں نو تو اور کچھ نہیں سمجھدا نہ سمجھ, او جڑی تیرے واسطے ساری رات جاگی رہی راتاں جاگنا ویکھ کام ہی بیڑا پار ہو جائے گا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ. اگر کوئی کتے کے بچے کو پانی پلا دے, کس کو بولو, کتے کا بچے, کتے کے بچے کو اگر گناہگار عورت یا مرد حدیث میں ہے مسئلہ پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالی گناہگار عورت کے سارے گناہ معاف کر کے قیامت والے دن جنت عطا فرمائے. کدے بچے نو بھائی افضل کتے دے بچے نو مخلوق اللہ دی سمجھ کے پانی پیایا ہے. تے کتے دے بچے نو اگر پانی پیائیے تے شریعت آندی ہے, سرکار فرماندے جنت لب جاندی ہے. تے جے پیو نو پانی پیائیے تے پھر کتنی بڑی جنت لب. ان تو آپ سوچا کتے نو پانی پینا سوکھا کہ پیو نو پانی پینا سوکھا. نوجوان نسل توجہ کرے, ینگ بلڈ نوجوان نسل جڑی بیٹھی ہو میرے جملہ غور نہ سنے. کہ میں رہا ہے آمنہ دے لال دا فرمان ہے, زہرا دے بابا دا. کتے کے بچے کو پانی پلانے سے جنت میں لگائی. تے ادبنا ماں نو بندہ پانی پیائے تے پھر کے لفظ ایک اللہ توجہ کرنا لیاں نے سوچنا لیاں. آج پائی افضال دی تے پائی عمران دی ماں ٹر گئی ہے, جنہ دیا ہے نے اللہ دا شکر ادا کرو. اللہ دا پتر جو کچھ مرضی کردہ روے
ماں دیاں دعاواں دی وجہ تو اللہ کچھ نہیں آخدا دعا تو جو نصیب اپنے اپنے توڑے نصیب اپنے سبحان اللہ جتے منہ جو نکل گئی نہ نکلی نہ نصیب دی گل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے بیٹا ماں گھر میں ہو ہائے ہائے ماں دعا کر دے تو اللہ ناراض بھی ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب بندے میں تجھ سے ناراض تھا تجھے عذاب دیتا لیکن تیری ماں کی دعا نے تجھ سے عذاب دیا انہوں مان دے جی انہوں آکھتے جے ماں میں پائی عمران کل پرسو کہہ رہے ہیں تو پائی افضال نو بھی اون ذرا پیر سنبھل کے ٹرنا پینا ہے او بے لوز دعاواں جڑی دندی سی او دنیا تو ٹر گئی جڑی مفت دعاواں دندی سی او دنیا تو ٹر گئی ہے میں گل ختم کرنا چاہنا کہ رب قادر کریم رحیم ایسا پائی افضال سے جو رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا تے بعد رب دے ساری کائنات اندر دوجہ کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا برار شاہ جی توجہ دوجہ کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا وہ پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ہو ماں دے پیران دی ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ہو ماں دے پیران دی ساک ورگا تے گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی سب تو وڈی درسگاہ ماں دی گود ہے گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بڑھندا ہے توجہ نہ سمنے جملے آخری گل کرنا چاہنا ختم کرنا چاہنا گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بڑھندا ہے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے بابا فرید دی گل مینوں یاد آ گئی ہے بابا فرید جو نماز پڑھنی شروع کی تھی نا تے آکھیا اماں جان میری کدے تہجد بھی قضا نہیں ہوئی فرض نماز تے دور دی گل ہے تہجد بھی قضا تے ساڈیاں ماشاءاللہ ساڑیاں جماعت نہ پئیاں ہوندیاں نے آئیو بابا فرید نوں منن والے آئیو بابا فرید نوں منن والے کتھوں لیاواں بابا فرید نوں منن والے اماں جی میری تہجد دی نماز کدے قضا نہیں ہوتا ماں کیا پتر ہے تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے آنکھاں درد نے ایک باری سبحان اللہ کہتے جی تیرا کمال ہو سکتا ہے لیکن بہتا میرا کمال ہے حضرت بابا فرید گنجے شکر پوچھا اماں جی تو ہڈا کی کمال ہے فرمایا پترا جدوں تو پیدا ہویا ہے میں بغیر وضو تو تنوں دودھ نہیں دیتا میرے دودھ تک ماں اگر بغیر وضو کرن تو دودھ نہ پیائے تے پتر بابا فرید ہوندے ماں اگر بغیر وضو کرن تو آٹا گننے نہ گننے تو روٹی نہ بنائے تے پتر بابا فرید ہوندہ ہون شیر سونا گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے تے شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے او سجدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر لال بھی سخی حسین سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے تے سجدہ دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے تے شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ طاہرہ مطہرہ جے خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر لال بھی سخی حسین بن جے شان شبیر دا پچھنا ہائی
مقتل دے ہر مقتول تو پوچھ تے پوچھ پاک نبی دیاں کندھیاں تو کہ میں سجدیاں پکڑے اطول تو پوچھ حیدر دی پگ دا وارث ہے حیدر دی پگ دا وارث ہے شبیر دی صفت بطول تو پوچھ جائیں خضر حسین دا نا رکھیا ہے اوہ ہاتھ بن کے پاک رسول تو سجدہ خطون جنت جمع ہوئے تاہر پھر لالوی سخی حسین بندہ ہے تے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے بھی کھا دیتی تے آندھی اممہ حلیمہ نو بیک کہتے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارہ عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنہوں کملی تے تساں جگا دیتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے سی جدے سینیوں مولا فرمایا نبی نے میری ماں ہے سی جدے سینیوں مولا غزا دیتی تے پتر پاویں زمانے دا ہوئے ایبی اور جدی ماں زندہ فخر کرے جدی ماں زندہ ماں تے ناز کرے کہ آج میرا جملے سن کے نوجوان نسل اگر ماں دی گستاخ ہے کہ آج جا کے ماں دے پیر پھڑ اللہ ساریاں کامیابیاں تیرے پیران جو ٹہر کر ساریاں کامیابیاں تیرے پیران جو ٹہر نہ لگ جائیں تو میرے نگال کر لیں آتے تے ماں نو ناراض کر کے کوئی کامیابی نہ کسی نو لبڑی ہے تو نہ لبڑی پتر پاویں زمانے دا ہوئے ایبی ماں پھر بھی پردے کج دی پائی افضال پتر پاویں زمانے دا ہوئے ایبی ماں پھر بھی پردے کج دیئے نا فرمان تے پاویں گستاخ ہوئے صفتہ کر کر ماں نہ رج دیئے تے سیکو ماں تو جملہ سن کے سیکو ماں تو پتر نو لگے ٹھیڈا سیکو ماں تو وہ پتر نو لگے ٹھیڈا وہ سٹ ماں دے سینے چھے وہ بچ دیئے صابر ماں دا عجب میں پیار ڈٹا ہوئے کعبے پتر دے ماں پیرا سیکو ماں تو پتر نو لگے ٹھیڈا اے میرے بھی سینے چھ سٹ بچی ہے میری ماں کوئی نہیں میرا اپنا کلیجہ پھٹ جاندہ شیر پڑھاتے سیکو ماں تو پتر نو لگے ٹھیڈا وہ سٹ ماں دے سینے چھ وج دیئے صابر ماں دا عجب میں پیار ڈٹھا وہ کھاوے پوت تے ماں پیرا ہے دعا میری خصوصی طور تے پائی افضال صاحب پائی عمران صاحب دی والدہ محترمہ واسطے تے باقی سارے ساتھی نے عمومی طور تے انہاں واسطے تے جنہاں دی ماواں حیات نے میں سجدہ کائنات دی چادر تطہیر دست کا دعا کرنا اللہ انہوں نے لمحیاں زندگیاں عطا فرمائے ہے دعا میری ماں دی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے وسن رب دیاں رحمتاں ہر ویلے سایہ رحمت دا رب غفور رکھے تے تیری قبر اماں جی تیری قبر پھلان دی سیج ہوئے ہر بلا مولا تیتھوں دور رکھے سجے ہاتھ چ ہوئے امال نامہ کالی کملی دے تھلے حضور رکھے بہت اچھے انداز دے نال شہنشاہ خطابت آکھاں یا کونہ مشق عالم دین آکھاں ہون اے لفظ جڑا میں آکھیا پیر گلزار شاہ جی ساریاں بدیاں دو دی سمجھ نہیں آوڑی کونہ مشق عالم دین جناب علامہ محمد اصغر چشتی صاحب میں ایتھے ہی جناب نو ایک گال سنان لگا علی امیر ہے مومنہ دا در اصل امیر حسین اجاز پیر علی امیر ہے مومنہ دا در اصل امیر حسین امیر امیری وطن تے کر دے بے وطن امیر حسین حسین لاجپال ہے حسین سخی ہے ٹائم کوئی نہیں میں نہایتی واجب الاحترام ایک دو اعلان کرنے نہ سماعت فرماؤ جناب ایک دو اعلان صاحب تھی پہلے تے افضال تے عمران دی طرفوں اعلان ہے کہ کوئی بندہ کھانا کھا دیتی بغیر نہ جائے دوجا سی تواڈا شکریہ ادا کر دیا کہ ساڑھے اس دکھ دی کڑی بھی ساڑھے نہ تسی شامل حال ہو بڑی مہربانی بڑی نوازش تے کوئی بندہ کھانا کھا دیتی بغیر نہ دائے انہاں اپنے والدین مرحوم مغفور دے اصال ثواب دے واسطے 3 لاکھ روپیہ
3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਣ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਘਾਹ ਪਿਆ ਵੱਢਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਇਤਰਾਮ ਔਰ ਇਹ 2 ਰਕਮਾਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਪੀਰ ਅਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਰਕਮਾਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਦ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਧਰੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨੱਵਰ ਰੱਖਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲ ਜਨਾਬ ਦਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਆਓ ਜੀ